أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم قصيرة۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت تم زمین میں سفر کرو اور اللہ کے راستے پر جہاد کرنے کے لیے جاؤ تو پھر جانچ پڑتال کیا کرو، تحقیق کیا کرو، اور جو شخص تمہیں السلام علیکم یعنی سلام کہہ رہے اس کو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے، تو کافر ہے۔ اس آیت مجیدہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک دستے کو کافروں کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا، تو ایک آدمی جو اپنے اسلام کا اظہار بھی کرتا ہے وہ کافروں کی بستی سے نکلا اور اس نے السلام علیکم بھی کہا اور کلمہ کا بھی اظہار کیا، لیکن مسلمانوں نے اس کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے سلام بھی کر رہا ہے اور کلمہ بھی پڑھ رہا ہے۔ تو خالق کائنات نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اے مومنو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فتبینوا، جانچ پڑتال کیا کرو، بغیر تحقیق کے خواہ مخواہ کسی کو کافر قرار دینا، یعنی صرف وہم و گمان کی بنا پر یہ کافر قرار دینا، یہ کسی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ فتبینوا قرآن کی تاکید ہے، جانچ پڑتال کیا کرو۔ کسی کو شک کی بنا پر کافر قرار دینا کہ اس کا مذہب میرے مذہب کے مطابق نہیں ہے لہذا یہ کافر ہو گیا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ خالق نے ایک بات بتائی اس آیت مجیدہ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تمہیں سلام کہے اس سلام کرنے والوں کو یہ نہ کہا کرو کہ تو مومن نہیں ہے۔ نہ 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 نہ، اندر کے تم ذمہ دار نہیں ہو، ظاہری طور پر اس نے شاعر اسلامی کا اظہار کیا ہے تو تم اس کو مسلمان سمجھو گے۔ یہ کہاں کا طریقہ کار ہے کہ وہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے اور تم اسے قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہو، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تم اس کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہو۔ تو اب اندازہ کیجئے اسلام کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ اہل قبلہ، نماز پڑھنے والا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا، پیغمبر اکرم کی رسالت کا اقرار کرنے والا، وہ تو بجائے خود ایک سلام بھی اگر کرنے والا ہے تو اس کو بھی آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ کتنا اسلام کا وسیع دائرہ ہے اور اسلام کتنی شرح صدر کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اس لیے مومنوں کو حکم ہو رہا ہے جو سلام بھی کرے اس کو تم کافر نہیں کہہ سکتے۔ اور تیسری بات جو اس قرآن کریم نے کی آیت نے ارشاد فرمائی ہے عرض الحیات الدنیا، یہ جو کافر کافر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہر آدمی کی تکفیر کر کے اس کو کافر قرار دے قتل کر دیتے ہیں، اصل میں قرآن کہتا ہے ان کا اپنا دنیاوی مفاد ہوتا ہے، یہ اس میں دنیاوی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خالق کائنات نے ان لوگوں کی واضح مثال پیش کی ہے۔ عرض الحیات الدنیا کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم قصیرہ، اے لوگوں تم دنیا کا مفاد چاہتے ہو جبکہ اللہ کے نزدیک بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ اللہ کے نزدیک سے چاہو، اللہ کے پاس سے طلب کرو، لوگوں کو قتل کر کے مال و دولت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کا بھی نظریہ یہی ہے، لا نکفر اہل القبلۃ بذنب، کسی اہل قبلہ کی کسی صرف گناہ کی وجہ سے ہم تکفیر نہیں کر سکتے، یعنی وہ گناہ کرتا ہے تو آپ اس کو کافر کرا دیتے ہیں، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے، اس کو کافر نہیں قرار دے سکتے۔ اس لیے اے مسلمانوں، کافر کا رٹا لگانے سے بہتر ہے کہ تم لوگوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرو۔ جو معمولی سا بھی اسلام کا اظہار کرتا ہے وہ مسلمان ہے اور اس کو اسلام اجازت دیتا ہے
کہ وہ اسلامی معاشرے میں اپنی سکون کے ساتھ زندگی بسر کرے۔